السلام علیکم ناظرین، میں آپ لوگوں سے کچھ باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں آج کی حالات جو ہے ہم مسلمانوں کی، اس کا وجہ کیا ہے؟ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ ہم پوری دنیا میں کیوں ذلیل ہو رہے ہیں؟ علامہ اقبال نے ایک شعر کہی تھی جس کا مفہوم یوں ہے کہ زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان اور اسی لیے نمازی۔ اللہ رب العالمین ہمیں دنیا میں کسی مقصد سے بھیجا ہے۔ وہ مقصد کیا ہے ہم کبھی غور فکر کیے نہیں۔ اللہ رب العالمین سورہ عصر میں قسم کھا کے کہتا اللہ کہ والعصر، زمانے کی قسم ہے، ان الانسان لفی خسر، بے شک سارے کے سارے لوگ، اکثر لوگ، زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے نا نقصان میں ہے، گھاٹے میں نہیں، نقصان میں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ہم مسلمان کو اللہ رب العالمین سورہ عصر کے ذریعے کم سے کم 4 کام تو دیے۔ یہ 4 کام میں سب سے پہلا ہے انسان کے لیے کہ اللہ پہ ایمان لانا، دوسرا نماز قائم کرنا، تیسرا اچھے اعمال کرنا۔ مسلمان 3 کام تو بخوبی کرتے ہیں، بہت اچھے سے کرتے ہیں۔ چوتھا کام انہوں نے چھوڑ دیا ہے۔ چوتھا کام تھا اس میں حق کی دعوت دینا، حق کی دعوت دینا۔ حق کی دعوت کس کو دینا ہے؟ جو مسلمان نہیں ہے ان کو دعوت دینا تھا۔ یہ کام ہم نے چھوڑ دیا۔ اللہ رب العالمین قسم کھا کے بتا دیا کہ نقصان میں ہے۔ اب دیکھیں اسی کے مطابق ایک حدیث ہے، حدیث میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ قرآن کی آیت پہلے کے تم بہترین امت ہو جو تم لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے۔ مقصد دیکھ لیجئے کیا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں مقصد بتا رہے ہیں۔ تم بہترین امت ہو کہ لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ اس لیے پیدا کیے گئے ہو کہ تم لوگوں کو نیکی کا دعوت دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ اور ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی ایسی قوم میں ہو کہ ان میں اللہ کی نافرمانیاں کی جا رہی ہو اور وہ لوگ ان کی بدلنے پر قادر ہو، اس کے باوجود وہ ان کے اصلاح نہ کرے اور انہیں نہ بدلے، تو اللہ تعالیٰ ان سب کو ان کے مرنے سے پہلے عذاب دے گا۔ یہ جو ہم پہ عذاب آ رہی ہے نا، مرنے سے پہلے ہم مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں پوری دنیا میں۔ مقصد یہی تھا، اللہ رب العالمین ہمیں بنایا تھا اس لیے کہ ہم لوگوں کو گمراہی سے نکال کر کے اچھائی کی طرف لائے۔ ہم نے تو یہ کام کرنا چھوڑ دیا، تو کیوں نہیں ہمیں اللہ رب العالمین ذلیل و خوار کرے گا؟ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو چاہیے کہ اللہ کی طرف لوٹے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی کو اختیار میں لائے، علماء کرام سے رجوع کرے، ان کی تربیت میں بیٹھے، ان سے دین سیکھے اور عمل کریں۔ جب تک ہم عمل نہیں کریں گے ذلیل ہوتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔